توریت کے ماننے والے کو یہودی، انجیل کے ماننے والے کو عیسائی اور قرآن مجید کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ مگر زبور کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے اور یہ لوگ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ دوستو، ہم مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں اور مختلف اوقات میں بالترتیب 4 آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید نازل کی تھیں۔ اگر اسلام کے تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو دوستو، ہمیں کہیں بھی زبور کا ذکر دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اور ایسا کیوں ہے کہ اس الہامی کتاب کا اس دنیا میں اتنا ذکر نہیں ہوتا جتنا دوسری الہامی کتب کا ذکر اور معلومات موجود ہیں؟ کیا زبور آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور اس الہامی کتاب کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم زبور کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو انتہائی دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر کے فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا۔ بنی اسرائیل 400 سال تک فرعون کی غلامی کرتے رہے۔ بنی اسرائیل پر الہامی کتاب توریت کو نازل کیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اس قوم کو مصر سے نکال کر کوہ سینا کی طرف لے گئے۔ قرآن مجید میں اس کی جامع تفصیل موجود ہے۔ اس مقام پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو گرمی اور دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے سروں پر ایک خاص قسم کا سایہ کیے رکھا۔ اس قوم کے لیے پہاڑوں سے چشمے جاری کیے گئے۔ یہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1500 سال قبل کا تھا۔ اس زمانے میں فلسطین میں مشرک آباد تھے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام، جنہوں نے سب سے پہلے فلسطین پر حکومت کی تھی اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جب وہ بادشاہی کے قابل نہ رہے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے طالوت کو فلسطین کا دوسرا بادشاہ مقرر کر دیا۔ انہوں نے 1004 از قبل مسیح سے 1020 از قبل مسیح تک فلسطین پر بادشاہت کی اور فلسطینی فوج سے زبردست مارکہ آرائی ہوئی۔ اس وقت بنی اسرائیل کے پاس نہ زیادہ مال و زر تھا اور نہ ہی کوئی فوجی قوت تھی۔ اس کے برعکس فلسطینی فوج کافی طاقتور تھی اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تم میں سے کوئی ہمارے سب سے زیادہ طاقتور آدمی یعنی جالوت کو میدان جنگ میں قتل کر دے یا ہرا دے تو جنگ وہیں پر روک دی جائے گی، یعنی بغیر کسی لڑائی کے فلسطین بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے گا۔ طالوت علیہ السلام نے سرعام یہ اعلان کیا کہ جو شخص ایسا کر دکھائے گا، میں اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کر کے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ منتخب کروں گا۔ یہ سب حضرت داؤد علیہ السلام بھی سن رہے تھے۔ اس زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام نے گوپھن سے پتھر مار کر اس دیو قامت کو ہلاک کر دیا۔ جالوت ایک دیو قد انسان تھا، اسے مارنا یا ہلاک کرنا کافی مشکل کام تھا۔ مورخ طبری کے نزدیک وہ عاد و سمود کی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے اسرائیلیوں کو بہت پریشان کر رکھا تھا، حتیٰ کہ تبرکات اور تابوت سکینہ بھی بنی اسرائیل سے چھین کر لے گیا۔ وعدے کے مطابق فلسطین بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اس طرح تابوت سکینہ بھی واپس آ گیا۔ اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات موجود تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اس ملک کے بادشاہ مقرر کر دیے گئے۔ بنی اسرائیل میں الہامی کتاب تورات ہی پڑھی جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلی مرتبہ بنی اسرائیل کے لیے ایک عبادت گاہ کا اہتمام کیا۔ اس عبادت گاہ سے پہلے یہودیوں میں عبادت کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر نہیں تھی۔ تابوت سکینہ کو بھی اسی جگہ پر لا کر رکھا گیا۔ ہیکل سلیمانی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی تکمیل کا کام کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر مکمل ہونے کی وجہ سے اس کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ تابوت سکینہ اس عمارت میں اہل بابل کے حملے تک محفوظ رہا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد میں رومیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ انہوں نے اس کی جگہ ایک کلیسا کی تعمیر کی۔
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی جہاں پر مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ دوستو، بنی اسرائیل کے پاس کتاب بھی تھی اور عبادت کا تصور بھی موجود تھا، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ان پر الہامی کتاب زبور نازل ہوئی۔ دوسری الہامی کتابوں کی طرح یہ کتاب شریعت سے بھرپور نہیں ہے، اس میں بس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس قدر خوبصورت آواز کا معجزہ عطا کیا تھا، یہ معجزہ آج تک کسی اور پیغمبر یا نبی کو عطا نہیں ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اسی آواز سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے گیت گایا کرتے تھے۔ اس کتاب میں آنے والے وقت کے حالات کا تذکرہ نہیں ملتا، نہ ہی اس میں زندگی گزارنے کے سنہری اصول موجود ہیں۔ زبور کی پوری کتاب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی اور حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ اس الہامی کتاب کی بنیاد پر کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنی آواز میں زبور میں موجود اللہ کی حمد و ثنا گیت کی صورت میں گایا کرتے تو چرند پرند ہر چیز تھم سی جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اور کلام میں اتنا سوز تھا کہ لوگوں کو دنیا میں ہی کوئی جنت سے آتی ہوئی آواز معلوم ہوتی۔ بعض قرآنی آیات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی وجہ سے بعض دیگر انبیاء پر برتری رکھتے ہیں۔ احادیث کے مطابق زبور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا ہے۔ یہ مجموعی طور پر 5 کتابیں اور 150 راگ ہیں، جن میں سے 73 گیتوں کی نسبت حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سورۃ الانبیاء کی 105ویں آیت تورات سے بلا واسطہ نقل ہونے والی اکیلی آیت ہے جو اب بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ بعض احادیث کے مطابق زبور 104 آسمانی صحیفوں میں سے ایک ہے جو 18 رمضان المبارک کو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید ہی وہ واحد کتاب ہے جو پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کا لٹمس پیپر بھی ہے۔ زبور نصیحتوں، دعاؤں اور مناجات پر مشتمل تھی اور اس میں کوئی نئے احکام یا شریعت نہیں تھی۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام زبور میں ماحی یعنی زمین سے بت پرستی کو ختم کرنے والے سے ذکر ہوا ہے۔ بعض روایات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر ہونے کا تذکرہ ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زبور کے بدلے دہرائے جانے والا سورہ دے دیا۔ صحیفہ سجادیہ کو بھی خوبصورت دعاؤں اور مناجات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے زبور آل محمد کا نام دیا گیا ہے۔ بعض محققین کے مطابق قرآن اور مزامیر میں کچھ مماثلت اور مشابہت پائی جاتی ہے، جیسے بعض مثالیں دونوں میں ایک جیسی ہیں اور بعض حروف بھی دونوں میں ایک سے ہیں، جن کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے۔ یہودیوں کی روزمرہ دعائیں، ہفتہ وار یا دیگر مخصوص ایام کی دعائیں مزامیر میں سے ہیں، اور کتاب مقدس میں سوائے اناجیل کے باقی کوئی بھی اسفار مزامیر کے برابر نہیں پڑھے جاتے۔ آج بھی بنی اسرائیل ہیکل سلیمانی کے اندر زبور کے کلام کو دہراتے ہیں۔